یہ بات 2016 کی ہے۔ جیسے کہ دوست جانتے ہیں کہ میں کافی عرصے تک استانی کے فرائض سر انجام دیے ہیں اور بطور استانی اپنے کئی شاگردوں کو مزے دیے، کیونکہ دیکھو یار، میرا تو زندگی کو جینے کا ایک واحد فلسفہ ہے کہ اپنا کام بنتا باڑ میں جائے جنتا، لہٰذا مجھے ہر جگہ بس اپنا کام نکالنا ہوتا ہے اور مردوں سے کارروائی ڈلوانا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ خیر، آتے ہیں سیدھا کہانی کی طرف۔ یہ سردیوں کے دن تھے، جنوری کی سردی اپنے پورے جوبن پر تھی اور میری جوانی بھی۔ خیر، میں ان دنوں جن بچوں کو ٹیوشن دیتی تھی ان میں ایک لڑکا حسیب بھی تھا۔ حسیب نہم جماعت میں پڑھتا تھا اور خوبصورت شکل و صورت کا حامل ہینڈسم لڑکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں دیکھتے ہی اس پر اپنا دل ہار بیٹھی اور اس کے ساتھ عین غین کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور منصوبہ بندی کرنے لگی کہ کیسے حسیب کے ساتھ کارروائی ڈالوں۔ یوں دن گزرتے جا رہے تھے اور وقت تیزی سے میری مٹھی سے ریت کی مانند پھسلا جا رہا تھا، کیونکہ مارچ میں بچوں کے امتحانات تھے اور 20 فروری سے حسیب سمیت تمام بچوں نے ٹیوشن سے چھٹی کر کے باقی کی تیاری گھر پر کرنی تھی۔ لہٰذا میرے دل میں تھا کہ جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے، 20 فروری سے قبل کرنا ہے۔ لیکن کئی ترکیبیں لگانے کے بعد بھی میرا کوئی پلان کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھک ہار کر آخر ایک اور آئیڈیا میرے دماغ میں آیا کہ تمام بچوں کو ٹیوشن 20 فروری سے چھٹی دے دوں گی، لیکن حسیب کو روک لوں گی۔ پھر جب ہم اکیلے ہوں گے تو میں اپنا کام نکال لوں گی۔ میں اب بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ وقت جو ریت کی مانند پھسل رہا تھا، اب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا تھم چکا ہے۔ لیکن اس سارے دورانیے میں بھی میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ جینگا لالا پرپ کیا تھا، کیونکہ میرے ہر وقت کم از کم 10-12 یار تو ہوتے ہی ہیں۔ خیر، کرتے کراتے وہ دن بھی آن پہنچا اور سب بچوں نے ٹیوشن سے چھٹی لے کر گھر میں تیاری کرنا شروع کر دی۔ اور شام کو میں حسیب کی امی کو فون کیا اور انہیں کہا کہ حسیب کی ابھی بہت سی تیاری رہتی ہے، میں اس کو مکمل تیاری کرواؤں گی، آپ برائے کرم اس کو میرے پاس بھیج دیں۔ آدھے گھنٹے بعد ہی تقریباً 7 بجے حسیب میرے پاس آ گیا۔ میں اب حسیب کے ساتھ کافی کھل کر بات کرنے لگی۔ پھر حسیب کو کہا، تم بیٹھو، میں منہ دھو کر آتی ہوں۔ میں سیدھا باتھ روم گئی اور منہ دھونے کے ساتھ اپنے باقی جسمانی حصوں کو بھی گیلا کر لیا، جس کی وجہ سے میرے تربوزے صاف نظر آنے لگے۔ پھر اسی حالت میں ہی حسیب کے سامنے جا کر بیٹھ گئی اور اس کو پڑھانے لگی۔ پھر حسیب لکھنے لگا تو میں موبائل چلانے لگی اور ٹویٹر کھول کر غریبوں والی فلمیں دیکھنے لگی، جس کی وجہ سے میرے تربوزے کھڑے ہو گئے، جو گیلے کپڑوں میں اور بھی واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اور اب کچھ دیر بعد میں نے نوٹس کیا کہ حسیب میرے تربوزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ بار بار ان کو گھور رہا تھا۔ وہ جیسے ہی پیاسی نظریں مجھ پر ڈالتا، مجھے ایک عجیب سی کمینی خوشی محسوس ہوتی اور میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی۔ برداشت تو مجھ سے ہو نہیں رہا تھا، لیکن میں کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے مزید انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر جب حسیب چلا گیا تو میں نے ہاتھ پر کپڑے دھو کر خود کو سکون پہنچایا۔ اگلے دن حسیب پھر سے آیا تو بہت سہر کر آیا تھا، وہ انتہائی ہرزم لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو میرا دل کیا کہ ابھی اس پر چپٹ پڑوں، لیکن میں کسی صورت بھی کسی جلد بازی میں آ کر کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے ایک دفعہ پھر سے صبر کا دامن پکڑ لیا اور حسیب کو پڑھانے لگی۔ اور آج بھی وہی کل والا حربہ کیا کہ اپنے سارے جسم اور کپڑوں کو پانی سے گیلا کر لیا، جس سے میرے تربوز سے واضح طور پر نظر آنے لگے۔
آج حسیب پھر سے مجھے گھور رہا تھا اور میں اس کی پیاسی نظروں سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس سب کے دوران میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ حسیب کا گھوڑا کھڑا ہو چکا تھا اور واضح نظر آ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر کر گھوڑے پر ہاتھ رکھا تو محسوس کیا کہ گھوڑا انتہائی سخت جان تھا۔ جب میں نے منہ پھیر کر حسیب کی جانب دیکھا تو وہ پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے کہکا لگایا اور کہا، کیا ہوا حسیب، گھبرا کیوں رہے ہو؟ حسیب نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہا۔ میں اس کے قریب ہوئی اور کان میں کہا، گھبراؤ نہیں، میں بھی وہی چاہتی ہوں جو تم چاہتے ہو۔ یہ کہتے ہی میں نے حسیب کو اپنی جانب کھینچا اور کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ہم سردی میں بھی پسینے سے شرابور تھے، تاہم ہم نے بہت انجوائے کیا۔ اس کے بعد حسیب نے 10ویں کلاس کی ٹیوشن بھی میرے پاس رکھی اور انٹر تک وہ میرے پاس پڑھتا رہا۔ ہم دونوں نے خوب مستیاں کی، لیکن بعد ازاں وہ لوگ کسی دوسرے شہر منتقل ہو گئے۔ لیکن حسیب اب بھی میرے ساتھ رابطے میں ہے اور جب بھی موقع ملتا ہے، جدھر بھی موقع ملتا ہے، ہم لوگ کارروائی ڈالتے ہیں۔